علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ہم نے پڑھا تھا عبادہ بن صامت کی حدیث رضی اللہ عنہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پہلا جملہ تھا حدیث کا، اور یہ مکمل ہوا، اور یہ کہ اس کا معنی یہ ہے جو شخص گواہی دے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جو گواہی اس بات کی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو جملہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کے جو نقاط ہیں ان میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، اور عبداللہ جو ہیں وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، قریشی، ہاشمی، خاتم النبیین۔ دوسرا نقطہ ہے عبدہ۔ عبدہ یہ مضاف الیہ ہے، یعنی اس کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ محمدن عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، یعنی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے یعنی اللہ کے ساتھ وہ شریک نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے وزیر نہیں ہیں، اللہ کے مشیر نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کو مشورہ دینے والے نہیں ہیں، نہ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے کسی اختیار کے مالک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا بندہ بنایا، اور بندہ بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر رسالت عطا فرمائی، نبوت کی کچھ خصوصیات عطا فرمائی، اور پھر جو ہے ان کو مبعوث فرمایا۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے شریک نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے وَرَسُولُهُ۔ وَرَسُولُهُ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اس کے رسول ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین پہ بہتان نہیں باندھتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ ہونے میں جھوٹے نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تہمت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا اور پھر رسول نہ بنایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بالحق، بالجزم، بالیقین وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تین نقاط میں نبی علیہ السلام کا تعارف دیا، یا تین چیزوں میں یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ نفی، یہاں پہ جو ہے تعارف دیا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول جو ہیں یہ کیا ہیں؟ رسول یہ بندے ہیں اور مربوب ہیں۔ مربوب
مربوب یعنی جس کی پرورش کی جائے، مربوب یعنی جس کو پالا جائے، مربوب یعنی جس کی جو ہے نگرانی کی جائے، جس کی زندگی کے تمام وسائل مہیا کیے جائیں۔ مربوب یعنی پالا ہوا ہے، یعنی پروردہ ہیں، یعنی اللہ کا پالا ہوا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو نبی بنایا، پیدا کرنے کے بعد ان کو تمام دنیا کی اقسام اور انواع کی نعمتیں عطا فرمائی، اور جب تک اللہ نے چاہا تب تک ان کو بقید حیات رکھا، اور جب اللہ رب العالمین نے چاہا تو ان کو وفات دے دی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مربوب میں آتی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مربوب ہیں، وہ بندے ہیں اور وہ مربوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بشریت کی تمام خصوصیتیں موجود تھیں، بشریت کی تمام خصوصیات موجود تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، سوائے ایک چیز کے، وہ یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ، بد اخلاقی، برے اخلاق، برا کردار، اس سے منزہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ فرما دیں کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کا، نہ اپنے آپ کے نفع کا اور نہ اپنے آپ کے نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 188، کہ میں اپنے لیے نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، سورۃ جن آیت نمبر 21، فرمایا کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا، یعنی پہلی آیت میں یہ بتایا کہ میں خود اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو دوسری آیت میں بتایا جب میں اپنے لیے مالک نہیں تو تمہارے لیے کیسے بن سکتا ہوں، اسی لیے اعلان کروایا لا املک لکم ضرا ولا رشدا سورۃ جن میں، کہ میں تمہارے لیے نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں۔ اسی طرح سے تیسری جگہ اللہ نے فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، یہ بھی سورۃ جن کی آیت ہے، آیت نمبر 22۔ فرمایا کہ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرما دیں کہ مجھے اللہ رب العالمین سے کوئی بچا نہیں سکتا، مجھے کوئی اللہ رب العالمین سے پناہ نہیں دے سکتا، یعنی اللہ رب العالمین اگر مجھ کو گرفت کرنا چاہیں تو کوئی بھی مجھے اللہ رب العالمین کے علاوہ پناہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی مجھ کو اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِ مُلْتَحَدًا، اور نہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ دیکھتا ہوں، پاتا ہوں۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کس طرح کی تھی، کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف کلی طور محتاج ہیں، بشر کی طرح، لوگوں کی طرح، جیسے اور لوگ اللہ کی طرف محتاج ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج تھے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی فضل اور رحمت سے جو چاہا آپ کو عنایت فرمایا، اور جو اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر تھے، البتہ ہم سے وہ ممتاز اس اعتبار سے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی جاتی تھی، جبکہ ہمارے طرف وحی نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، قل انما انا بشر، آپ فرما دیں کہ میں ایک بشر ہوں، مثلکم، تم ہی جیسا، یوحى الی، البتہ وحی کی جاتی ہے میرے طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا جو ہے معبود جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک معبود ہے۔ سورۃ کہف
सूरत कहफ आयत नंबर सूरत फुस्सिलत और इसी तरह से सूरह कहफ आयत नंबर 111। तो इसमें फरमाया कि इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जो शख्स ये कहता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, जो ये कहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, या ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आपके साये को मिटा देता था। जब नबी अलैहिस्सलाम सूरज में चलते थे तो आपका नूर आपके साये को मिटा देता था। ये सारा का सारा झूठ है, बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई ये कहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, अगर कोई शख्स ये कहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जो है वो नूर की वजह से बुझ जाता था, जो नूर आपके साथ था उस नूर की वजह से वो बुझ जाता था, तो ये झूठ बोलता है ऐसा शख्स, ये बातिल है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कुन्तु अमुद्दु रिजलैया बैन यदै, कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी टांगे फैलाया करती थी, अपने पांव फैलाती थी, और वो जो है माजरत करती हैं कि बिअन्नल बुयूत लैसा फीहा मसाबीह, कि घरों में चूंकि चिराग नहीं हुआ करते थे, घरों में रोशनी नहीं हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी टांगे जो है वो फैलाती थी नबी अलैहिस्सलाम के सामने। यानी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहना चाहती हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने टांगे फैलाऊं। जब नमाज पढ़ते थे आप नबी अलैहिस्सलाम, तो मैं बेअदबी समझती थी कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने टांगे फैलाऊं, लेकिन मुझे फैलानी पड़ती थी क्योंकि अंधेरा होता था, रात की अंधेरी होती थी, नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद में होते थे, तो चूंकि रोशनी थी नहीं, तो जो है वो रोशनी न होने की वजह से मेरी टांगे आपके सामने चली जाती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपनी टांगों को फैलाऊं, लेकिन रोशनी न होने की वजह से मैं अपनी टांगे फैला देती थी और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाती थी। तो इस हदीस से पता चलता है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम नूर होते, अगर नबी अलैहिस्सलाम नूर होते, तो नूर की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते, आपका कमरा जो है वो मुनव्वर होता, आपका कमरा जो है वो रोशन होता, और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये माजरत करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अपने पाँव जो है नबी अलैहिस्सलाम के सामने फैलाया करती थी। तो ये क्या है, ऐसा कहना क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम नूर थे? इसमें कोई शक नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम के जो है नूर इस एतबार से थे कि आप जो है नबी थे, आप पैगंबर थे, और पैगंबरी और रिसालत और नबुवत जो है ये नूर है। जैसे अल्लाह ने फरमाया वलाकिन जअलनाहु नूरा नहदी बिही मन नशा, कि हमने इसको यानी कुरान को नूर बनाया, हम उसके जरिए से रहनुमाई करते हैं जिसको चाहते हैं। यहाँ जैसे अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास नूर लेके आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास किताब लेके आए। नूरुन व किताबुम मुबीन, नूर और किताब मुबीन लेके आए। कुछ लोगों को मुगालता है, वो कहते हैं कि यहाँ अल्लाह ने नूर अलग फरमाया और फिर किताब मुबीन अलग फरमाई, लेकिन उनके इस जाम की, उनके इस ख्याल की तरदीद कुरान ही से होती है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन के बाद गौर करें, अल्लाह ने फरमाया यहदी बिहिल्लाह, यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए से हिदायत देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल जो फरमाया लफ्ज़ वाहिद की ज़मीर यहदी बिहिल्लाह। अगर बकौल आपके कि नूर अलग चीज़ है और किताब मुबीन अलग चीज़ है, तो फिर ज़मीर जो है वो तस्निया आनी चाहिए, वो आना चाहिए यहदी बिहिमल्लाह, यहदी बिहिमल्लाह मन यशा, लेकिन आया है ज़मीर वाहिद। ये जो वाहिद की ज़मीर है, गोया कि ये नूर जो है नूर ही का बदल है,
کتاب مبین، گویا کہ یہ نور جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کتاب مبین ہے۔ تو گویا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور بشر نہیں تھے، تو یہ لوگ جو ہے جھوٹے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بشری خصوصیات سے مالا مال فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی، وحی عطا کی، اور یہ وحی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نور تھا۔ اسی وحی کا ذکر اس قرآن کریم کے اندر بھی جو ہے موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث اس کی تردید کرتی ہے کہ اندھیرا ہوتا تھا، گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو کبھی کیا ہے میرے پاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلے جاتے تھے، حالانکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے اپنے پاؤں نہ پھیلاؤں۔ یہ جو نور کہنا، اسی طرح سے یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، یہ غلو ہے، یہ دین کے اندر غلو ہے، جس غلو نے دین کو بھی خراب کر دیا اور دنیا کو بھی خراب کر دیا، الیاذ باللہ۔ غلو کی ایک مثال بوسیری کا قول بھی ہے۔ بوسیری جو ہے بہت بڑا شاعر گزرا ہے، لوگ کہتے ہیں علامہ بوسیری، بوسیری، اور علامہ بوسیری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بردہ لکھی، کتاب بردہ، بردہ کہتے ہیں بردہ شریف، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بردہ شریف، اس نے اس قصیدہ بردہ میں یہ جو ہے بوسیری لکھتا ہے، اس نے غلو کیا ہے۔ وہ غلو کرتے ہوئے کہتا ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا والا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ اس نے بوسیری نے اس قصیدے کے اندر اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، اس نے سارا کا سارا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ بلکہ بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو یہ گواہی دے کہ محمد جس شخص نے یہ کہا، یہ جو الفاظ کہے بوسیری نے، بوسیری کے جو الفاظ ہیں، جو یہ کہے گا، جو نبی علیہ السلام کی شان میں یہ کہے گا یہ الفاظ، اس نے گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا بندہ ہونے کی گواہی نہیں دی، بلکہ اس نے یہ گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اوپر ہیں، اللہ سے اوپر ہے۔ کہتا کیا ہے یہ بوسیری؟ کیا کہتا ہے بردہ کے اندر، قصیدہ بردہ کے اندر کہتا ہے یا اکرم الخلق، میں ترجمہ کرتا ہوں ان کا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ جس کو ہم کہیں گے کفریہ کلام ہے اور نقل کفر نباشد۔ کہتا ہے بوسیری یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، اے مخلوقات میں سب سے باعزت شخص، مالی من الوذ به، میرا کوئی نہیں جس سے میں پناہ حاصل کر سکوں، سوا کا آپ کے بغیر، عند حلول الحادث العممی، جب عام حادثات آئیں تو عام حادثات کے وقت آپ کے علاوہ کوئی نہیں جس سے میں پناہ حاصل کر سکوں۔ ان لم تکن یوم المعاد، یہ تو دنیا کے بارے میں اس نے کہا، آخرت کے بارے میں کہتا ہے ان لم تکن یوم المعاد آخذا بیدی، اگر قیامت کے دن آپ میرے ہاتھ کو نہ پکڑیں، اگر قیامت کے دن آپ میری دستگیری نہ فرمائیں، فضلاً اپنے فضل سے، وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ، ورنہ پھر کیا ہے؟ ورنہ پھر افسوس ہے میرے لیے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتُهَا، کہتا ہے کہ بے شک کہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے دنیا ہے اور دنیا کے نقصانات ہیں، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ ہی کے علوم کی تابع جو ہیں وہ لوح و قلم کا علم بھی ہے۔ لوح و قلم کا علم بھی کیا ہے؟ وہ آپ کے علوم کے تابع ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قصیدہ بردہ میں، بردہ شریف میں، جو لوگ کہتے ہیں بردہ شریف، اس بردہ شریف میں کیا ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے وہ کلمات کہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہے جانے چاہیے، جو اللہ رب العالمین کے جو ہے حق میں جو ہے کہنے چاہیے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ جو اس کا غلو تھا، اس نے جو غلو کیا قصیدہ بردہ کے اندر، جو اس نے غلو کیا، تو یہ غلو کیا ہے، یہ غلو نصارہ کے غلو سے اوپر ہے، نصارہ کے غلو سے بڑھ کر ہے۔ نصارہ کے غلو میں کیا ہے، نصارہ نے کہا ان المسیح ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ کا بیٹا کہنا یہ نیچے ہے، لیکن اللہ سے اوپر کے اختیارات کسی کو دینا یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ زیادہ بڑا جو ہے کیا ہے، کفر ہے جو اس قصیدہ بردہ والے نے کیا ہے۔ اسی طرح سے نصارہ نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ تم مجھے میرے مقام سے بڑھا چڑھا کے مت بیان کرو، مت پیش کرو اس طرح جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ فقولوا عبد اللہ و رسول، تم کہو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تم یہ کہو، یہ کافی ہے۔ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام مشکلات میں کام آتے ہیں، نبی علیہ السلام پناہ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو بچائیں گے، مجھ کو ناری جہنم سے دور کریں گے، تو یہ کیا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو نصارہ نے کہا۔ یہ جو غلو کرنے والے ہیں ان میں سے بعض قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ وَأَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَأَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے کتاب التوحید، اور مسلم کے اندر ہے کتاب الذکر والدعاء۔ اس حدیث میں کیا ہے، اس حدیث میں یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں من ذکرنی فی ملأ، جو شخص مجھے لوگوں کے درمیان یعنی قوم کے اندر سب کے سامنے ذکر کرے گا میرا، ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، تو میں اس شخص کا ذکر، یعنی جو شخص میرا ذکر کرتا ہے، میں اس ذکر کرنے والے کا ذکر کروں گا فی ملأ خیر منہ، ایسے لوگوں میں جو اس سے بہتر ہیں، یعنی فرشتوں میں۔ وَأَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب میرا بندہ مجھے کیا کرے گا، ذکر کرے گا، یاد کرے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے ساتھ ہے، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مولد کے دن، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جب کوئی بدعتی مصطفیٰ کا لفظ کہتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہے کیا ہے، کھڑے ہوتے ہیں ایک ساتھ اور کہتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں بنفس نفسی تشریف لائے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی اجلال میں، آپ کی تکریم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے تھے۔ یعنی ہوتا کیا ہے، جب کہیں ذکر ہوتا ہے تو وہاں کیا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی کھڑے ہونے کی علت کیا ہے، کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہمی طور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو سوال یہ ہے کہ مان لیا ہم نے کہ تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حالانکہ یہ ناممکن ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جو ہے مجلس میں تشریف لائے ہوں
کسی مجلس میں آئے ہوں، یہ تو حماقت ہے، یہ تو بیوقوفی ہے، یہ تو دین سے دوری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مان لے، ہم بفرض محال مان لیا ہم نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے موقع پر آداب یہی ہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں؟ پھر تو نعوذ باللہ صحابہ بے ادب تھے، نعوذ باللہ صحابہ پھر بے ادب تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے لیکن کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوتا تھا، بلکہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کھڑے ہونے سے۔ تو جو ہے کیا ہے، صحابہ نعوذ باللہ یہ صحابہ پہ آنچ آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں صحابہ کو گالی دیتے ہیں، لیکن تم لوگ تو ان گالی دینے والوں سے بدتر ہو۔ تم نے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ جو ہے اس کو بالائے طاق رکھا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے یہی تعظیم کی؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے یہی آداب بجا لائے کہ وہ کھڑے ہوتے ہوں اور نبی علیہ السلام کو وہ کیا ہے عزت کرتے ہوں؟ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے تاریخ کے اندر، نہ کسی حدیث کے اندر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہوں صحابہ کے پاس زندگی کے اندر، نبی علیہ السلام ان سے باتیں کرتے ہوں تو پھر وہ کھڑے ہوتے ہوں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ گلو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں گلو کر کے یہ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف خیالی اور وہمی، یہ جو ہے خیالی اور وہمی طور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو کہاں دیکھیں گے؟ تو یہ کیا ہے، یہ وہمی اور خیالی کھڑے ہو کر پھر جو ہے جھومتے ہیں، پھر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان میں غلو ہے۔ ایسا کرنے کے لیے نہ اللہ نے کہا، ایسا کرنے کے لیے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایسا کرنے کے لیے نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا کیا۔ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو گویا کہ ایسا کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہی نہیں دراصل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مسکین ہیں، یہ لوگ، یہ بدعتی لوگ، یہ مسکین ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے لیے کیا ہے، دل پسیج جاتا ہے، اللہ رب العالمین سلامت رکھے۔ اگر ہم ان کو دیکھیں گے شریعت کی نگاہ سے تو واجب ہے ہم پر کہ ہم کیا ہیں، ہم ان سے دور رہیں یہاں تک کہ وہ صراط مستقیم کی طرف واپس نہ آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے متقی تھے۔ آپ کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک، آپ کے قدموں میں سوزش ہوتی تھی۔ کہا گیا اللہ کے نبی آپ اتنا زیادہ جو ہے کیوں پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں قیام کرتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے سابقہ اور جو ہے لاحقہ سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ یہ فضیلت تھی، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم عبادت کو پورا کرنا تھا۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت ایسی کی کہ اولین اور آخرین میں سے ایسی عبادت کسی اور نے نہیں کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے شریک، اللہ کے سہیم، اللہ کے برابر، اللہ کے وزیر، اللہ کے مشیر، ان میں سے کوئی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبدیت، اخلاص، للہیت، تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں ممتاز تھی، ایسی کہ کائنات میں ایسا بندہ کوئی گزرا ہی نہیں ہے اور نہ گزرے گا۔ یہاں تک رسالت کا تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے جنہیں اللہ عز و جل نے بھیجا، مبعوث فرمایا، عظیم ترین شریعت دے کر تمام کائنات کی طرف،
تو نبی علیہ السلام نے بدر اتم اس شریعت کو لوگوں تک پہنچایا. آپ کو اس میں تکلیف دی گئی، آپ کے ساتھ اس میں جنگیں کی گئی، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے، کچھ بد نصیبوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں کیا کیا، اونٹ کی اوجڑی لائی، اور اونٹ کی اوجڑی لانے کے بعد کعبہ کے پاس سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا. یہ سارا کا سارا یہ جو ہے، یہ کیا ہے، یہ جس کو آپ کہیں گے یہ رد عمل تھا ان لوگوں کا، کیونکہ نبی علیہ السلام دین لے کے آئے، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ کا دین لے کے آئے، اور ان لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری ایذا اور ان ساری تکالیف کے باوجود صبر کیا. یہ تکالیف آپ اٹھاتے رہے، یہ مشکلات آپ سہتے رہے. تو جو ہے کیا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ جو ہے، نبی علیہ السلام کو یہ اللہ رب العالمین کا ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، تاکہ نبی علیہ السلام کی جو ہے فضیلت وہ ظاہر ہو. نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. نبی علیہ السلام نکلتے اور فرماتے ایو جوار ھذا یا بنی عبد مناف من قبل قریش، قریشیو، اے بنی عبد مناف، یہ کون سا پڑوسی، یہ پڑوسی پن ہے، تم کون سا جو ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہو. نبی علیہ السلام نے صبر کیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا امتحان تھا تاکہ آپ کے صبر کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہو. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح نصیب فرمائی، اور آپ نے ام القری ومن حولہا کو ڈرایا، یعنی ام القری مکہ اور مکہ کے ارد گرد رہنے والوں کو آپ نے ڈرایا. اور پھر یہ جو شریعت، اس شریعت کو آپ کے بعد جو ہے سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ قوی جو تھے اتباع پر، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. انہوں نے اس شریعت کو آپ کے بعد جو ہے لیا، اور اسے امت کی طرف صاف شفاف جو ہے ادا کیا. واللہ الحمد، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کی ذات میں. اللہ کے لیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہماری محبت آپ سے مستقل محبت نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اللہ کے محبت کے تابع ہے، وہ اللہ کے محبت کے تابع ہے. یعنی ہم اللہ کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان سے محبت کے لیے کہا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ جس کو میں مبعوث کروں اس کے ساتھ تم محبت کرو. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر مقدم جانتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم جانتے ہیں، ہم اپنے اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، ہم اپنے سارے لوگوں پر، اپنے خیش و اقارب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم جانتے ہیں. ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی، وہ محبت اس لیے کی کہ وہ اللہ کے رسول تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے تب تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے اہل و عیال، اس کے والد، اس کے سارے قریبی لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور ہم ایمان سمجھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی محبت سے مقدم ہوگی اور اللہ کی محبت سے مؤخر ہوگی. زیادہ محبت اللہ سے، اور اس کے بعد دوسرے درجے کی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد والی جو محبتیں ہیں وہ ماں باپ ہیں، بال بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، یا اور لوگ جو ہیں وہ اور محبتیں ہوں گی. تو گویا کہ مقدم جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد جو ہے دیگر محبتیں ہیں. تو گویا کہ ہم مقدم جانتے ہیں اللہ کی محبت کو، اور اللہ کی محبت کے تابع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع باقی ساری محبتیں ہیں. جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، وہاں کوئی محبت نہیں، اور ایسی چیزوں سے کوئی محبت نہیں. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی پیروی جو ہے، فرما برداری جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہم
دلوں سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور ہم دل سے اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور ہم زبان سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہم آپ کی متابعت میں، آپ کی پیروکاری میں اس کی تطبیق کرتے ہیں، اپنے جوارح سے ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل نہیں کرتے، ہم عمل جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن آئینہ جو ہے وہ ہے رسالت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آئینے میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلی بات ہم ایمان لائیں اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسری بات کہ ہم آپ سے محبت کریں کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور تیسری بات کہ ہم اس بات کی جو ہے گواہی کو ثابت کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہی بات کہ جو اس شخص کی رہی بات یہ کہ کون سی چیز اس شہادت کو توڑتا ہے، اس شہادت کی نفی کرتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نافرمانی ہے۔ نافرمانی کرنا، معصیت انجام دینا، یہ اس گواہی کو توڑے گا، اور اسی طرح سے دین کے اندر بدعات یہ بھی اس گواہی کو توڑیں گے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ رہی مقام و مرتبہ کی بات، تو مقام و مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ عظیم ترین مقام و مرتبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ جو ائمہ ہیں، ائمہ ان کی دو قسمیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان میں سے جو کہ حق سے جو ہے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اور جو ہے اسی طرح سے دوسری قسم جو ہے جن کو پتہ ہے لیکن انہوں نے تعصب کی وجہ سے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کا انکار کیا، بادر ناخواستہ یا جان بوجھ کر۔ تو یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے چند نکات تھے، اور یہ حدیث کا دوسرا نقطہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلا نقطہ ہوگا، اور وہ اگلا جملہ ہوگا وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ۔ تو جو ہے انشاءاللہ اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ ہاں، ضمناً ایک عرض ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ کل سے ہمارا جو پیریڈ ہوگا یہ 6 بجے ہوا کرے گا انشاءاللہ، تو آگاہ رہیں، سارے ساتھیوں کو بتلائیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔